ایک ویران گاؤں جہاں نہ وقت کا کوئی عذر ہے اور نہ ہی انسانوں کا کوئی نام و نشان۔ ایک نوجوان صحافی ساحل، اس نے پراسرار گاؤں کا رخ کیا، ایک ایسی جگہ جہاں انسان نہیں بلکہ جنات بستے ہیں۔ کیا یہ افواہ ہے یا کوئی خوفناک حقیقت؟ ساحل کو سچائی جاننے کی قیمت چکانی پڑے گی، ایک ایسی قیمت جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیا ساحل اس گاؤں کی پرانی داستانوں کے راز سے پردہ اٹھا پائے گا، یا وہ بھی ان جنات کی بستی میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا؟ خوف اور سسپینس کی ایک ایسی داستان جو آپ کے دل کو دہلا دے گی۔ کیا آپ اس تاریکی کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں؟ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ آپ کبھی اس خوفناک کہانی کا اختتام نہیں جان پائیں گے۔ یہ خوف آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا، فیصلہ آپ کا ہے۔ رات کا وقت تھا جب شہر کے ایک نوجوان صحافی ساحل کو اپنے دفتر میں ایک پرانا خط موصول ہوا۔ اس خط میں ایک دور دراز گاؤں کا ذکر تھا جہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں انسان نہیں جنات بستے ہیں۔ ساحل کو خط نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ہمیشہ ایسی کہانیوں کی تلاش میں رہتا تھا جو سسپینس، خوف اور تجسس سے بھری ہوں۔ ساحل نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس گاؤں کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ اس گاؤں کا نام اپنے دوستوں کو بتاتا تو وہ فوراً خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے، کہتے کہ اس گاؤں کا نام لینا بھی شراب کی مانند ہے۔ مگر ساحل کے لیے یہ سب افواہیں تھیں اور اس کا مقصد حقیقت جاننا تھا۔ آخر کار وہ اکیلا ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل نے گاؤں کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا، لیکن جوں جوں وہ گاؤں کے قریب پہنچتا، فضا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایک عجیب خاموشی اور سنسان راستے نے اسے گھیر لیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچا، اس کی گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ بار بار کوشش کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ اندھیرا گھنا ہونے لگا تھا اور اچانک ساحل نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا، لیکن ساحل کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساحل کو جیسے تیسے گاڑی دھکیل کر گاؤں کے اندر لے جانا پڑا۔ گاؤں میں پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی اور خنقی محسوس ہوئی۔ یہاں کے لوگ نہایت پراسرار تھے، ان کے چہرے بے تاثر اور آنکھیں سرد تھیں۔ جب ساحل نے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ اپنے کام میں مگن رہے۔ ایک بوڑھے شخص نے ساحل کو پاس بلایا اور کہا، یہاں سوال مت کرو، جتنا دیکھو اتنا ہی کافی ہے، بس رات کو گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ ساحل حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اس گاؤں کے لوگوں کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک پراسرار عورت اس کے قریب سے گزری۔ اس کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا اور وہ عجیب زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ساحل کو وہ بوڑھے کی باتیں یاد آنے لگیں، لیکن وہ ایک متجسس صحافی تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو گاؤں کے ارد گرد جا کر کچھ تحقیقات کرے گا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، اسے ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ساحل ایک پرانے اور ٹوٹے ہوئے مزار کے پاس پہنچا، جہاں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ وہ گھوم کر دیکھتا ہے تو اسے ایک قدیم لباس پہنے ہوئے آدمی نظر آتا ہے جو دھند کی مانند ہے۔ ساحل خوف کے عالم میں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہی پراسرار عورت گھر کے باہر کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی چراغ تھا اور وہ اسے گھور رہی تھی۔ ساحل کو احساس ہوا کہ وہ گاؤں کے اندر کسی بڑی طاقت کے زیر اثر ہے۔ اگلی صبح ساحل نے گاؤں کے ایک بزرگ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بزرگ ایک خفیہ حقیقت بتانے لگا کہ اس گاؤں میں انسان نہیں بلکہ جنات بستے ہیں، اور یہ جنات ہر رات اپنے اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں۔ یہاں کا ہر فرد دراصل ایک جن ہے جو انسانی شکل میں رہتا ہے۔ یہ سن کر ساحل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات میں ساحل کو ہولناک خواب آنے لگے۔ وہ دیکھتا کہ گاؤں کے لوگ رات کو جنات کی شکل میں بدل جاتے ہیں
اور وہ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اچانک وہ سب ساحل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ساحل خواب میں چیخیں مار کر جاگ جاتا ہے، لیکن کمرے میں حقیقت میں بھی وہی ہنسی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ ساحل کی حالت دن بدن بگڑنے لگتی ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ خواب اور حقیقت کے بیچ کیا فرق ہے۔ ہر رات اسے ایک نئی دہشت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساحل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گاؤں کا ایک تاریک ماضی ہے۔ کئی سال پہلے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ایک جنات کی بستی کو تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد ان جنات نے گاؤں پر شراپ لگا دیا۔ اب یہ گاؤں جنات کی پناہ گاہ بن چکا ہے اور جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ ایک رات ساحل نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک قید خانے میں ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ جنات کی موجودگی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ ساحل کا ذہن مفلوج ہونے لگتا ہے۔ اس رات اسے گاؤں کے ہر فرد کی اصلیت دکھائی دیتی ہے۔ ساحل کی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت اور دھوکے کے بیچ میں پھنس چکا ہے۔ جنات اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل کے جسم پر عجیب نشانات بننے لگتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آخر کار ایک رات ساحل کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے گاؤں کی قید میں چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس گاؤں کا رخ کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں اب بھی ویسا ہی ہے، پراسرار، خاموش اور خوفناک۔ کیا ساحل زندہ رہا یا وہ بھی جنات کی بستی کا حصہ بن چکا؟ یہ سوال ہمیشہ ایک راز رہے گا۔